ماں بہنوں سے ہے یہ میری التجا، خود کو پردے میں رکھیں برائے خدا۔ مجھ کو بے شک نصیحت کا کچھ حق نہ تھا، پر میں جذبات کو اپنے کرتا بھی کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وبہ نستعین، اما بعد۔ بزرگان محترم، ناظرین کرام، لاک ڈاؤن اور جنتا کرفیو کے دوران معذور کون لوگ ہیں اور کن لوگوں کے اوپر جمعہ واجب نہیں، اور کیا جمعہ کی نماز چھوڑنے کی وعید ان لوگوں کے اوپر صادق آئے گی، آج کے اس مختصر ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ محترم ناظرین کرام، قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ما لا بد منہ میں لکھا ہے، جمعہ کی نماز عورتوں پر، بچوں پر، مریضوں اور مسافروں پر واجب نہیں ہے۔ اسی طرح لولے لنگڑے پر، نابینا پر اور بے عقل پاگل پر جمعہ کی نماز واجب نہیں ہے۔ اور جو شخص بیمار کی تیمارداری میں لگا ہوا ہو اور بیمار کو چھوڑ کر جانے کی صورت میں بیمار کے ہلاک ہو جانے کا اندیشہ ہو تو اس شخص کے اوپر بھی جمعہ واجب نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ میں ان مذکورہ تمام لوگوں کے اوپر جمعہ کی نماز واجب نہیں، اگر یہ حضرات جمعہ پڑھ لیں تو جمعہ ادا ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت ساری مشکلات ہمارے سامنے آ کر کھڑی ہوئی ہیں، نئے نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اگر کسی کے گھر کو سیل ڈاؤن کر دیا گیا یا کوارنٹائن میں کسی شخص کو رکھ دیا گیا ہے تو وہ شخص بھی معذور سمجھا جائے گا اور اس پر بھی جمعہ واجب نہیں ہے۔ اور اسی طرح قانونی کوئی خطرہ لاحق ہے یا انتظامیہ کی طرف سے کوئی پریشانی ہے تو وہ شخص بھی شریعت مطہرہ کی نظر میں معذور سمجھا جائے گا اور وہ جمعہ کی جگہ پر ظہر کی نماز بلا کراہت پڑھ سکتا ہے، جمعہ کے چھوڑنے کی وعید اس پر صادق نہیں آئے گی۔ اب اہم مسئلہ یہ ہے، کوئی شخص ایسا ہے کہ تمام تر قدرت کے ہونے کے باوجود اپنے گھر میں 4 مرد احباب ہیں، بالغ عاقل ہیں، یا ایک کہ اڑوس پڑوس سے 2 افراد کو کم از کم وہ جمع کر سے جمعہ کی نماز قائم کر سکتا ہے، امامت کی صلاحیت و اہلیت بھی ہے، خطبہ دیکھ کر یا بغیر دیکھے پڑھنے کی صلاحیت ہے، امامت کے مسائل سے بھی وہ واقف ہے، اس کے باوجود اگر وہ جمعہ کی جگہ ظہر کی نماز پڑھے تو گویا اس کا یہ فعل حرام ہے، جمعہ کے چھوڑنے کی وعید اس پر صادق آئے گی۔ لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم شریعت کے دائرے میں رہ کر، قانون کے دائرے میں رہ کر اپنے گھروں میں جمعہ کی نماز قائم کرنے کی کوشش کریں۔ اور جمعہ فی القریٰ یعنی دیہات میں جمعہ کے اگر شرائط نہیں پائے جاتے ہیں تو دیہات والوں پر بھی جمعہ کی نماز واجب نہیں ہے۔ دیہات والے اپنے علاقے کے مفتیان کرام، علماء کرام سے رجوع کر کے ظہر اور جمعہ کی نماز کے تعلق سے معلومات حاصل کر لیں۔ آخر میں اگر بغیر کسی عذر کے جمعہ کی نماز چھوٹ جائے تو شریعت نے اس کا بھی حل بتلایا ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ اجمعین نے سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وساطت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کیا ہے، من ترک الجمعۃ من غیر عذر فلیتصدق بدینار فإن لم یجد فبنصف دینار۔ اگر بغیر عذر کے کسی کی جمعہ چھوٹ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ صدقہ کرے 1 دینار کے ذریعے، اگر 1 دینار میسر نہ ہو تو آدھے دینار کے ذریعے سے وہ صدقہ خیرات کرے۔ یہ اس کے اوپر ایک پینالٹی ہے شریعت کی طرف سے، ایک اس پر جو ہے وہ تخفیف ہوگی اس میں۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم جو ہے جتنا ہو سکے قانون کے دائرے میں رہ کر قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں۔ اگر آپ بھیڑ جمع کریں گے، ٹیرس پر بھیڑ جمع کریں گے یا اپنے گھروں کی چھتوں پر یا گیلری پر یا بڑے ہال میں پورے محلے کے لوگوں کو اگر اکٹھا کر کے جمعہ کی نماز قائم کریں گے تو یہ شریعت کی نظر میں بھی قبیح عمل ہے اور پھر قانون کی نظر میں بھی قبیح عمل ہے، اور اس کی وجہ سے آپ پر FIR بھی درج ہو سکتا ہے، آپ پر قانونی کارروائی بھی ہو سکتی ہے، اور کرونا وائرس کو پھیلانے کا آپ کو مجرم ٹھہرایا جائے گا
اور بھی بہت سارے خطرات آپ پر لاحق ہو سکتے ہیں۔ دینی غیرت و حمیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جتنا ہو سکے اپنے گھروں میں 5 وقتہ نمازیں اور جمعہ کی نماز کے لیے 4 افراد کا انتظام کر کے جمعہ کی نماز قائم کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دین پر چلنے والا بنائے، اور محکمہ صحت کی جانب سے، WHO کی جانب سے جو ہدایات آپ حضرات کو دی جا رہی ہیں، اور علماء ربانیین کی جانب سے جو ہدایات آپ حضرات کو دی جا رہی ہیں، ان ہدایات پر عمل پیرا ہوں، اور خصوصیت کے ساتھ اس وبائی مرض کے ختم ہونے کے لیے اپنی مستجاب دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔